السلام علیکم ناظرین، چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ حضرت رابعہ بصریہ کا واقعہ۔ ناظرین، ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ آنے والی ہر نیو ایپیسوڈ آپ کو بروقت ملتی رہے۔ حضرت رابعہ بصریہ مخدومہ، پردہ نشین، پختہ عشق و اشتیاق، شیفتہ قرب و افتراق تھی۔ آپ شب و روز عبادت میں رہتی تھیں۔ آپ کو حج کا شوق ہو۔ ایک گدھا بہت لاغر ان کے پاس تھا، اس پر اسباب لاد کر چلی۔ راہ میں گدھا مر گیا۔ دوسرے ہمراہیوں نے ان سے کہا، ہم آپ کا اسباب لے چلیں گے۔ آپ نے کہا، تم سب جاؤ، میں تم لوگوں کے بھروسے پر نہیں آئی ہوں۔ قافلہ چلا گیا، آپ تنہا رہ گئی۔ آپ نے درگاہ الہی میں عرض کی کہ اے ساری کائنات کے بادشاہ عالم، کیا ایک غریب عورت کے ساتھ یہی معاملہ کیا جاتا ہے کہ تو نے پہلے مجھے اپنے گھر کی طرف بلایا، پھر راہ میں گدھے کو مار ڈالا اور تنہا بیابان میں سراسیمہ کر دیا۔ آپ کی مناجات ختم نہ ہوئی تھی کہ گدھا زندہ ہو گیا۔ آپ نے پھر اس پر اسباب لادا اور مکہ معظمہ کو چلی۔ حضرت رابعہ قریب مکہ معظمہ کے پہنچی تو چند دن بیابان میں قیام پذیر ہوئی اور مناجات کی کہ میرا دل رنجیدہ ہے اور یہ خیال مجھے درپیش ہے کہ میں کہاں جاتی ہوں۔ میری بنیاد ایک مشت خاک ہے اور خانہ کعبہ پتھر کا بنا ہوا مستحکم مکان ہے۔ میری غرض ہے کہ تو مل جائے۔ اللہ تعالیٰ نے خطاب فرمایا، اے رابعہ، کیا تو چاہتی ہے کہ تمام عالم تہ و بالا ہو اور سب کا خون تیرے نامہ اعمال میں لکھا جائے؟ کیا تو نے نہیں سنا کہ موسیٰ علیہ السلام نے دیدار کی آرزو کی؟ ہم نے اپنی تجلی کوہ طور پر ڈالی، جس کا اثر یہ ہوا کہ تمام پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ ایک بار آپ پہاڑ پر گئیں، تمام شکاری جانور آپ کے ارد گرد جمع ہو کر آپ کی طرف دیکھنے لگے۔ اتنے میں حضرت حسن بصری بھی وہاں پہنچے۔ سب جانور ان کو دیکھ کر بھاگ گئے۔ حضرت حسن بصری نے آپ سے دریافت کیا کہ جانور مجھے دیکھ کر کیوں بھاگ گئے اور تمہارے پاس کیوں کھڑے رہے؟ آپ نے پوچھا کہ تم نے آج کیا کھایا ہے؟ کہا، میں نے گوشت روٹی کھائی ہے۔ آپ نے کہا کہ جب تم نے ان کے بھائیوں کا گوشت کھایا ہے تو وہ تم سے کیوں نہ بھاگے؟ آپ سے حضرت حسن بصری نے پوچھا کہ تم نے یہ مرتبہ کیوں کر پایا؟ آپ نے فرمایا، میں نے کل موجود رات کو اللہ کی یاد میں گم کر دیا۔ حضرت حسن بصری نے پوچھا، تم نے اللہ کو کیوں کر جانا؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے بے چوں چرا اللہ کو پہچانا۔ ایک بار لوگوں نے آپ سے پوچھا، آپ کہاں سے آئی ہیں اور کہاں جائیں گی؟ اس جہاں سے آئی ہوں اور اسی جہاں میں جاؤں گی۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ اس جہاں میں کیا کرتی ہیں؟ فرمایا، افسوس۔ لوگوں نے سبب پوچھا، جواب دیا، اس لیے افسوس کرتی ہوں کہ مجھے رزق اس جہان سے ملتا ہے اور میں کام اس جہان کے کرتی ہوں۔ لوگوں نے آپ سے محبت کی کیفیت دریافت کی۔ آپ نے فرمایا، محبت ازل سے آئی اور ابد سے ہو کر گزری۔ محبت نے تمام عالم میں کسی اور کو ایسا نہ پایا کہ اس کا ایک گھونٹ پیتا۔ آخر کار محبت واصل الی اللہ ہوئی اور وہاں سے ارشاد ہوا، اللہ ان کو دوست رکھتا ہے اور وہ اللہ کو دوست رکھتے ہیں۔ لوگوں نے آپ سے پوچھا کہ آپ جس اللہ کی عبادت کرتی ہیں اس کو دیکھتی بھی ہیں یا نہیں؟ آپ نے فرمایا کہ اگر میں اس کو نہ دیکھتی تو اس کی پرستش کیوں کرتی؟ آپ ہمیشہ رویا کرتی تھی۔ لوگوں نے رونے کا سبب دریافت کیا۔ آپ نے فرمایا کہ اس میں لوگوں نے رونے کا سبب دریافت کیا۔ آپ نے فرمایا کہ میں اس کی جدائی سے ڈرتی ہوں، اس لیے کہ اس کی خوگر ہو گئی ہوں، ایسا نہ ہو کہ موت کے وقت ندا آئے تو ہماری درگاہ کے لائق نہیں۔ لوگوں نے پوچھا کہ جب گناہ گار توبہ کرتا ہے تو اس کی توبہ قبول ہوتی ہے یا نہیں؟ آپ نے فرمایا کہ جب تک اللہ توبہ کرنے کی توفیق نہیں دیتا کوئی گناہ گار توبہ نہیں کر سکتا، اور جب اللہ نے توبہ کرنے کی توفیق دی تو توبہ بھی قبول کرتا ہے۔ پھر فرمایا، عذاب سے اللہ کی راہ نہیں ملتی جب تک انسان کا دل بیدار نہ ہو، اور جب دل بیدار ہو گیا تو دوستی اعزاز کی ضرورت باقی نہیں رہتی، یعنی بیدار دل وہ ہے جو حق میں گم ہو جائے اور مدد اعزاز کی اس کو ضرورت نہ ہو، اور یہی درجہ شناختی اللہ کا ہے۔ اے مخاطب، خواجہ محمد اسلام عرض گزار ہے کہ دل کو بیدار کرنے کے لیے اللہ کا ذکر اتنی کثرت سے کر کہ اللہ تیرے سامنے آ جائے۔
जाए। बस यही वो मकाम है कि क़यामत के रोज अल्लाह का जिक्र करने वाले हंसते हुए जन्नत में दाखिल होंगे। अल्लाह पाक हर मुसलमान को हर वक्त अपना जिक्र करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। आपने फरमाया, सिर्फ ज़बान से इस्तिग़फ़ार करना झूठों का काम है, और अगर खुदबीनी के साथ हम तौबा करें तो दूसरी तौबा की मोहताजगी बाकी रह जाती है। और फरमाया कि समरा मार्फत अल्लाह की तरफ मुतवज्जा होना है। और फरमाया कि पहचान आरिफ की ये है कि अल्लाह से पाक साफ दिल तलब करे। जब अल्लाह उसको दिल दे तो उसे फौरन अल्लाह के सुपुर्द कर दे, ताकि उसके कब्जे में हिफाजत से रहे और उसके पर्दे में तमाम लोगों से पोशीदा रहे। हजरत सालेह आमरी अक्सर फरमाया करते थे कि जो कोई किसी के दरवाजे को खटखटाता है, कभी ना कभी दरवाजा उस पर कशादा हो ही जाता है। एक बार हजरत राबिया बसरिया भी वहाँ मौजूद थी। ये सुनकर फरमाने लगी, ये कब तक कहोगे कि खुलेगा? पहले ये बताओ कि बंद कब है जो आइंदा खुलेगा। ये सुनकर हजरत सालेहा ने आपकी दानाई की तारीफ की और अपनी नादानी पर अफसोस किया। एक बार आपने एक शख्स को हाय गम कहते देखा। आपने फरमाया, हाय गम ना कह, बल्कि हाय बेगमी पुकार, क्योंकि गम का खासा है कि जिसके पास ये होता है उससे सांस तक तो ली नहीं जाती, बात करना तो अमर मुहाल है। एक शख्स को आपने सर पर पट्टी बांधे देखा। उससे पूछा कि पट्टी तूने क्यों बांधी है? उसने कहा कि मेरे सर में दर्द है। आपने पूछा, तेरी उम्र क्या होगी? उसने कहा 30 बरस का हूँ। आपने पूछा कि इतने जमाने तक? आपने फरमाया, अफसोस है 30 बरस तक तू तंदुरुस्त रहा और उसके शुक्रिया में कभी तूने पट्टी ना बांधी, और एक दिन बीमारी में शिकायत की पट्टी बांधे हुए है। आप गोशा नशीन थी और बहार की फसल थी। आपकी खादमा ने कहा, जरा बाहर तशरीफ लाकर सानिया की सनत मुलाहिजा फरमाइए कि उसने क्या क्या सनाई की। आपने फरमाया कि तू भी गोशा नशीनी इख्तियार कर, ताकि खुद सानिया तुझे दिखाई दे। मेरा काम सानिया का देखना है, मैं सनत देखकर क्या करूँ। एक बार आपने 7 शबाना रोजा रखा और शब को मुतलक इस्तिराहत ना फरमाई। 8वें दिन भूख ने गलबा किया और नफ्स फरियाद करके कहने लगा कि कब तक आप मुझको रंज और तकलीफ में रखेंगी। इसी वक्त एक शख्स आया और एक प्याला जिसमें कोई चीज खाने की थी आपको दिया। आपने लेकर रख लिया और चिराग जलाने को उठी। इतने में बिल्ली आई और उसने प्याले को उलट दिया। आपने ख्याल किया कि पानी से रोजा खोल लूंगी। आप खोरे में पानी भर कर लाई तो चिराग गुल हो गया। आपने पानी पीने का इरादा किया तो आप खोरा हाथ से गिरकर टूट गया। आपने एक आह भरकर दरगाहे रब्बुल इज्जत में कहा कि या अल्लाह, ये क्या है जो तू मेरे साथ करता है। गैबी आवाज सुनाई दी कि ए राबिया, अगर तुम नेमत दुनिया की तालिब हो, हम देने को मौजूद हैं, लेकिन अपना गम तुम्हारे दिल से निकाल देंगे, इसलिए कि हमारा गम और नेमत दुनिया दोनों का गुजर एक दिल में मुहाल है। ए राबिया, तुम्हारा भी एक मुराद है और हमारा भी एक मुराद है, लेकिन हमारी और तुम्हारी दोनों मुरादें जमा नहीं हो सकती। ये निदा सुनकर आपने अपने दिल को दुनिया से जुदा किया और उम्मीद को कोताह किया। इस तरह जैसे कोई मरने वाला नज़ा के वक्त उम्मीद को तर्क करता है और दिल को दुनिया की बातों से अलग करता है, और इस कदर दुनिया से अलग हो गई कि हर सुबह को दुआ फरमाती कि ए अल्लाह, तू मुझे अपनी तरफ मशगूल कर ले, ताकि अहले दुनिया मुझे और किसी काम में मशगूल ना कर सके। आप हमेशा रोया करती थी। लोगों ने कहा, बज़ाहिर आपको कोई बीमारी मालूम नहीं होती, फिर क्या सबब है जो आप इस तरह रोया करती हैं? आपने फरमाया, तुम लोगों को मालूम नहीं, मेरे सीने के अंदर ऐसी बीमारी है जिसका इलाज कोई तबीब नहीं कर सकता, और इस मर्ज की दवा मिसाले इलाही है। इसी वजह से मैं रोती हूँ और अपनी सूरत दर्दमंदों की मिसल बनाए रखती हूँ। शायद कयामत में इसी जरिए से मेरी आरज़ू पूरी हो जाए। चंद बुजुर्ग आपके पास आए। आपने उनसे कहा कि तुम लोग बयान करो कि अल्लाह की परस्तिश क्यों करते हो। एक ने कहा कि हम दोज़ख के तबकों से डरते हैं और उसी पर से कयामत में गुजरना होगा। उसके खौफ की वजह से हम अल्लाह की परस्तिश करते हैं ताकि दोज़ख से महफूज रहें। दूसरे ने कहा कि हम बेहिश्त की आरजू की वजह से अल्लाह की परस्तिश करते हैं। आपने फरमाया कि वो बंदा बुरा है जो अल्लाह की परस्तिश खौफे दोज़ख या उम्मीद जन्नत की वजह से करे। उन बुजुर्गों ने कहा कि आपको अल्लाह से उम्मीद या खौफ नहीं है। आपने फरमाया कि अल्लाह की इबादत फर्ज ऐन है। फिर फरमाया, अगर अल्लाह बेहिश्त और दोज़ख ना पैदा करता तो क्या उसके बंदे उसकी इबादत ना करते? अल्लाह की परस्तिश बेवास्ता करना चाहिए।
گئی۔ لوگوں نے آپ کی آزمائش کی غرض سے کہا کہ اللہ نے فضائل مردوں کو بہت دیے ہیں اور مردوں میں انبیاء بھی ہوئے ہیں، کبھی کسی عورت کو مرتبہ نبوت نہیں ملا، آپ کو رتبہ ولایت نہیں مل سکتا، پھر بناوٹ کرنے سے کیا فائدہ؟ آپ نے کہا تمہارا قول درست ہے، لیکن یہ بتاؤ کہ دنیا میں آج تک کسی عورت نے بھی سوا مردوں کے خدائی کا دعویٰ کیا ہے، یا کوئی عورت بھی مفنس ہوئی ہے، حالانکہ ہزاروں مرد مفنس ہوئے ہیں۔ ایک بار آپ علیل ہوئے، لوگوں نے علالت کا سبب پوچھا، آپ نے کہا میرے دل کو بہشت کی طرف توجہ ہوئی تو اللہ تعالیٰ مجھ پر خفا ہوا، اس کا عتاب میری علالت کا باعث ہے۔ حضرت حسن بصری اور حضرت مالک بن دینار اور حضرت شفیق بلخی اور حضرت رابعہ بصریہ کے ہاں تھے اور صدق کی بات آپس میں تذکرہ ہو رہا تھا۔ حضرت حسن بصری نے کہا وہ شخص اپنے دعوے میں صادق نہیں ہے جسے اس کا مالک مار دے اور وہ صبر نہ کرے۔ حضرت رابعہ نے کہا اس قول سے خودی کی بو آتی ہے۔ پھر حضرت شفیق بلخی نے فرمایا وہ شخص اپنے دعوے میں صادق نہیں جسے اس کا مالک مارے اور وہ شکر نہ کرے۔ حضرت رابعہ نے فرمایا اس سے بہتر تعریف صادق کی ہونی چاہیے۔ پھر حضرت مالک بن دینار نے فرمایا وہ شخص اپنے دعوے میں صادق نہیں جسے اس کا مالک مارے اور وہ اس سے لذت حاصل نہ کرے۔ حضرت رابعہ نے پھر یہی فرمایا کہ اس سے بہتر تعریف صادق کی ہونی چاہیے۔ ان تینوں بزرگوں نے کہا کہ ہم لوگ اپنے اپنے نزدیک تعریف کر چکے، اب آپ بھی کچھ فرمائیں۔ حضرت رابعہ بصری نے فرمایا وہ شخص اپنے دعوے میں صادق نہیں جس کو اپنے مولا کا دیدار حاصل ہو اور وہ اپنے زخم کی تکلیف کو بھول نہ جائے۔ خواجہ محمد اسلام عرض گزار ہے کہ کوئی شخص مشاہدہ الہی میں اپنے زخم کی تکلیف کو بھول جائے تو ہرگز تعجب کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ مصر کی عورتوں نے جمال حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی تھیں اور ان کو اس کی تکلیف ذرا بھی معلوم نہ ہوئی۔ شیوخ بصرہ میں سے ایک بزرگ حضرت رابعہ کے پاس تشریف لائے اور بیٹھ کر مذمت دنیا کی کرنے لگے۔ حضرت رابعہ نے کہا معلوم ہوا کہ تمہیں دنیا سے بہت محبت ہے، کیونکہ اگر تمہیں دنیا کی محبت نہ ہوتی تو ہرگز اس کا ذکر نہ کرتے۔ قاعدہ ہے کہ جو شخص جس چیز کو دوست رکھتا ہے اسی کا ذکر کیا کرتا ہے۔ آپ شام سے عبادت الہی کو کھڑی ہوتی اور صبح کر دیتی۔ فرمایا ہم اللہ کا شکر کس طرح ادا کریں کہ اس نے ہمیں عبادت کرنے کی توفیق دی۔ پھر فرمایا میں اس کے شکر میں کل روزہ رکھوں گی۔ آپ مناجات میں کہتی تھی کہ اگر قیامت کے دن مجھے دوزخ میں بھیجے گا تو میں تیرا ایسا بھید ظاہر کروں گی جس کی وجہ سے دوزخ مجھ سے 1000 برس کی راہ پر بھاگ جائے گا۔ اور فرماتی تو نے دنیا میں جو حصہ میرے لیے مقرر کیا ہے اپنے دشمنوں کو دے دے اور جو حصہ عقبہ میں میرے لیے رکھا ہے وہ اپنے دوستوں میں بانٹ دے، کیونکہ میرے لیے تو ہی کافی ہے۔ اور فرمایا میں دوزخ کے خوف سے تیری عبادت کروں تو مجھے دوزخ میں جلا، اور اگر جنت کی آرزو کی وجہ سے عبادت کروں تو جنت مجھ پر حرام کر، اور اگر تجھ کو تجھ سے چاہوں تو اپنا جمال مجھے نصیب کر۔ اور فرمایا اللہ اگر مجھے دوزخ میں بھیجے گا میں فریاد کروں گی کہ میں نے تجھے دوست رکھا۔ دوست کے ساتھ یہ معاملہ نہیں کرتے۔ غیب سے آواز آئی اے رابعہ تو ہم سے بدگمان نہ ہو، ہم تجھے اپنے دوستوں کے قرب میں جگہ دیں گے تاکہ تو ہم سے بات کر سکے۔ اور فرمایا اللہ میرا کام اور میری آرزو دنیا میں تیری یاد ہے اور آخرت میں تیرا دیدار، آگے تو مالک ہے جو چاہے کر۔ ایک شب کو عبادت کرتے وقت آپ نے فرمایا اے اللہ یا میرے دل کو حاضر کر یا میری بے دلی کی عبادت کو قبول کر لے۔ جب آپ کی وفات کا زمانہ قریب ہوا جو مشائخ آپ کے قریب تھے ان سے آپ نے فرمایا تم لوگ اٹھ جاؤ اور فرشتوں کے واسطے جگہ خالی کر دو۔ سب باہر چلے آئے اور دروازہ بند کر دیا۔ ایک آواز سب لوگوں نے سنی، وہ آواز یہ تھی اے نفس مطمئنہ اپنے پروردگار کی طرف رجوع کر۔ اس کے بعد دیر تک کوئی آواز نہ آئی۔ لوگ اندر گئے، دیکھا کہ آپ کا وصال حق ہو چکا ہے۔ آپ نے اس دنیا بے بقا سے کوچ فرمایا۔ کسی نے آپ کو خواب میں دیکھا، پوچھا منکر نکیر سے کیا معاملہ ہوا؟ آپ نے جواب دیا جب منکرین آئے اور مجھ سے انہوں نے پوچھا تیرا رب کون ہے؟ میں نے کہا کہ پلٹ جاؤ اور اللہ سے کہو جب تو نے ایک خاتون عورت کو باوجود اس کے کہ تجھے تمام مخلوق کا خیال تھا کبھی فراموش نہ کیا، پھر وہ کیوں کر تجھے بھول پاتی، حالانکہ دنیا میں بھی اسے تیرے سوا کسی سے علاقہ نہ تھا۔
تو کیوں فرشتوں کے ذریعے اس سے سوال کرتا ہے۔ اللہ رب العزت کی رحمتیں ہوں آپ پر، ستاروں کی تعداد کے بقدر، ریت کے ذروں کے برابر، پانی کے قطروں کے برابر، درختوں کے پتوں کے برابر، اور ان بہنوں پر جو آپ کی راہ اختیار کریں، اور سلام ہو آپ پر مسلمان بہنوں اور بھائیوں کی طرف سے، قیامت تک آنے والوں کی طرف سے، آمین۔ باحوالہ تذکرہ رابعہ بصریہ۔ حاصل: بے شک اللہ کے عشق کی شان ہی نرالی ہے، زہے نصیب کہ جسے یہ اللہ کا حقیقی عشق نصیب ہو جائے، یقیناً وہ دنیا میں ہی جنت کا سا سکون حاصل کرتا ہے۔ حضرت رابعہ بصریہ کی زندگی آج کی ہماری خواتین کے لیے مشعل راہ ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس واقعے سے سبق حاصل کر کے اللہ سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ شکریہ۔